اعظم مدھیہ پردیش، امیر شریعت مدھیہ پردیش اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا رشید الدین صاحب مقدس العلی و دیگر علماء کرام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی کافی وقت ہو چکا ہے، سردی بھی ہے، اور یہاں پر ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ جن کے سامنے تقریر کرنا بے مقصد سی بات ہے، بس سبق ہی سنایا جاتا ہے حضرات کے سامنے۔ یقیناً آج اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایسے جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پر علماء کرام کا، حفاظ عظام کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، جو مدرسے کا جلسہ ہے۔ مدرسے کی تعلیم کی بنیاد اللہ کا کلام ہے، قرآن عظیم ہے، فرقان حکیم ہے۔ ابھی مولانا انیس الرحمن صاحب نے ایک پورا سلسلہ بیان کیا اور یہ ثابت کیا کہ قرآن صرف اللہ کی کتاب نہیں، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور الاولین اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کریم کتاب ہونے کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات سے اس کو وہ نسبت ہے جو دوسری کتابوں کو بالکل بھی نہیں، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اور اسے اگر کوئی اس کو حفظ کر لے یا اس کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے بہت شرف کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کا خود کا، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، اللہ خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر اتار دیتا، تمہاری نظروں کے سامنے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ جاتے، وہ خشیت الہی اور حیبت کلام الہی کے بوجھ سے دب کر بکھر جاتا، ٹوٹ جاتا، درک جاتا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت قرآن کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اتنی بڑی بڑی مخلوق نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ڈر گئی، لرز گئی، کانپ گئی۔ پھر خاک کی چٹکی سے، غبار کی چٹکی سے انسان نے ہاتھ نکالا کہ میں اس بوجھ کو اٹھاؤں گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، اور اس لیے نہیں اٹھایا کہ یہ بڑا ہن والا، بڑا گن والا، بڑا صلاحیت مند، بڑا طاقتور ہے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ تو بڑا ظالم تھا، جہولا بڑا نادان تھا، یعوسا بڑی جلدی مایوس ہو جانے والا تھا، منوعا چار پیسے مل جائے کہ بچا بچا کے رکھنے والا تھا، جزوعا گھبرا جانے والا تھا، نسیعا بھول جانے والا تھا، کفورا بڑا ناشکرا تھا، ہزاروں عیبوں کا پرندہ اور ہزاروں کمیوں کا مجموعہ تھا۔ لیکن اللہ کا کرم کچھ ایسے شامل حال ہوا، یہ نہیں بلکہ اس کا 5 سالہ 7 سالہ چھوٹا سا بچہ اپنی نازک پنسلیوں کے پنجرے کے بیچ میں پائے جانے والے چھوٹے سے دل میں قرآن کی 1-2 نہیں بلکہ 6,500 آیتیں محفوظ کر لیتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نبی کو دیا تو بوجھ کے ساتھ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی پر جب وحی پہلی ہی وحی نازل ہوئی تو آپ کی چیخیں نکل گئیں، نیچے آئے اور کہا زملونی، چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ادب سے عرض کیا کہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ اگر ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر کسی کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہے گا، کیونکہ آپ سے اچھا اخلاق والا کوئی نہیں۔ آپ یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال و لحاظ کرتے ہیں، جو خود کما نہیں سکتا اسے کما کے کھلاتے ہیں، اور جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر کسے رہنے کا حق باقی رہے؟
جب قرآن نازل ہوتا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کی پیشانی پر ایسے پسینے کے دھارے میں تھے جیسے تم کسی بکرے ذبیحے کو ذبح کرتے ہو